أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انسان اگر غور و فکر کرے، کائنات کے اس نظام کو دیکھے اور اپنی تخلیق کو دیکھے اور اپنی موت کو دیکھے تو اس پہ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا کوئی ہے، اور جو اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے وہ اکیلا ہے۔ اس کائنات کو بنانے اور چلانے والے نے مجھے جو پیدا کیا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس نے بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ جتنی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہیں جن کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، ایک قسم کی مخلوق ہے جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ آسمان کی نظر آنے والی مخلوقات کو آپ دیکھیں، سورج ہے، کس کے کام آ رہا ہے؟ زمین کی مخلوقات کے کام آ رہا ہے۔ انسان سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جانور سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فصلیں سورج سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، دیگر اشیاء سورج سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کیا یہ سورج کو فائدہ پہنچا رہی ہیں یہ چیزیں؟ ان میں سے کوئی چیز سورج کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ چاند ہے، وہ زمین کی مخلوقات کے کام آ رہا ہے، زمین کی مخلوقات چاند کے کام نہیں آ رہی۔ اسی طرح آپ بادل کو دیکھ لیں، بارش کے نظام کو دیکھ لیں، ہوا کو دیکھ لیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آسمان کی جو نظر آنے والی مخلوقات ہیں یہ خادم ہیں، اور زمین کی جو مخلوقات ہیں یہ مخدوم ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین کی مخلوقات میں نظر آنے والی مخلوقات چار ہیں۔ ایک انسان ہے، دوسری مخلوق جانور ہیں، حیوانات ہیں، تیسری مخلوق نباتات ہیں، فصلیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، اور چوتھی قسم کی مخلوقات میں جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، پانی ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، ریت ہے، یہ چیزیں۔ اب آپ ان میں غور فرمائیں، ان میں جو جمادات ہیں، پتھر ہے، پانی ہے، مٹی ہے، یہ چیزیں پہلی تین چیزوں کے کام آ رہی ہیں، تو یہ خادم ہیں اور تین چیزیں مخدوم ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ان تین چیزوں میں نباتات، فصلیں، درخت وغیرہ، یہ کس کے کام آ رہی ہیں؟ انسان اور حیوان کے کام آ رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو معلوم ہوا کہ نباتات خادم ہیں اور انسان اور حیوان یہ مخدوم ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جانور کس کے کام آ رہا ہے؟ گائے دودھ دے رہی ہے، بکری دودھ دے رہی ہے، کب اپنا بچہ جنتی ہے وہ دودھ دیتی ہے، لیکن پیتا کون ہے؟ انسان پی رہا ہے۔ گدھے پہ سواری کون کر رہا ہے؟ سامان کون لاد رہا ہے؟ بیل پہ سواری کون کر رہا ہے؟ ہاتھی پہ سواری کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ سرکس کے اندر شیر کو تماشا کس نے بنا رکھا ہے؟ انسان نے بنا رکھا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان مخدوم ہے، حیوان، جانور سب اس کے خادم۔ اب جب سب چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہیں، خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ مخدوم کائنات ہو وہ بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کیا گیا ہو؟ نہیں۔ تو انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ جاندار چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاہے زمین پر چلنے والی ہوں، چاہے ہوا میں اڑنے والی ہوں، یہ سب جھکی ہوئی شکل میں ہیں یا رینگنے والی شکل میں ہیں۔ سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، رینگنے والی شکل میں ہیں۔
آپ انسان کو دیکھیں کہ انسان سیدھی شکل میں ہے، جس کے اندر ایک اشارہ ہے کہ انسان کی شکل جسم اس کا سیدھا ہے، لیکن اس کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہے، انسان اپنے ارادے سے اس جسم کو جھکا سکتا ہے، جس کے اندر اشارہ ہے عقلی طور پر۔ اور عقلی اشارہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دیکھ، میں نے ساری مخلوقات کو تیرے آگے جھکایا ہے، لیکن تجھے ان کے آگے نہیں جھکایا، لیکن تجھے جھکنے کی طاقت عطا کی ہے۔ تو نے جھکنا ہے تو کس کے آگے جھکنا ہے؟ مخلوق کے آگے نہیں جھکنا، خالق کائنات کے آگے جھکنا۔ تو یہ عقلی اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کہ انسان اس رہنمائی کا محتاج ہے کہ میرے پیدا ہونے کا مقصود کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میرا مقصد کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 4 صلاحیتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی صلاحیت اس کی فطرت ہے۔ یہ فطرت اپنے خالق کی پہچان رکھتی ہے۔ کیسے پہچان رکھتی ہے؟ اس کی مثال اپنے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ ایک دہریہ جس کو آج کل کمیونسٹ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو اس زمانے میں ان کو دہریہ کہتے تھے کہ یہ زمانہ خود بخود بنا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور ہر دل میں موجود ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے دل میں موجود نہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اسے ایک سوال کرتا ہوں، یہ نا جواب میں جھوٹ مت بولنا، کج میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ بے دین ہوتے تھے وہ بھی جھوٹ سے اجتناب کرتے تھے، جھوٹ کو آپ سمجھتے ہیں، تو ہم ہیں کہ دیندار بھی کہلاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ایک کشتی میں سوار ہے، کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، طغیانی کی کیفیت ہے، بچنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ کیا تیرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کوئی ایسی غیبی قوت موجود ہو جو مجھے یہاں سے نکال کے ساحل پہ پھینک دے؟ کہا کہ حضرت بالکل یہ خیال آئے گا، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ حضرت نے فرمایا جس غیبی قوت کا خیال آ رہا ہے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، کہ یہ اللہ ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر حقیقت شناسی پیدا کی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جملہ سنتے ہیں، جی ضمیر کی آواز، یہ ضمیر کی آواز کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے جو اس کو پکارتی ہے کہ تو غلط کام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو ایک ذریعہ عطا فرمایا وہ فطرت ہے۔ فطرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا یہ حواس ہیں، قوتیں ہیں، دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، چھونے کی قوت۔ یہ قوتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 قوتیں ظاہری ہیں کہ دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے، چھونا ہے۔ ان سے انسان حقائق کا علم حاصل کرتا ہے۔ تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی انسان کو وہ عقل ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے انسان تجزیہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نتائج پیدا کرتا ہے، لیکن ان میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کے امکان کو دور کرنے کے لیے وحی کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ چوتھی صورت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب وحی کی حیثیت کیا ہے یہ میں ایک مثال سے گزارش کرتا ہوں جس سے بات پوری طرح سے واضح ہو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، لائٹ جل رہی ہے، آپ جا نماز صحیح رخ قبلے کی طرف بچھا دیں، آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں، آپ نماز پڑھنا شروع کریں۔ نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے آپ کسی ساتھی سے کہہ دیں، سیدھے کھڑے ہو گئے، نیت باندھنے لگے ہیں، ساتھی سے کہتے ہیں جیسے میں اللہ اکبر کہوں تم لائٹ بند کر دیں۔ اس نے لائٹ بند کر دی، اندھیرا ہو گیا، آپ نے نماز شروع فرما دی۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہوں اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں، دعا پڑھ لیں، سلام پھیریں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں،
اپنی جگہ بیٹھے، ساتھی سے کہیں کہ اب لائٹ جلائے، لائٹ جلائے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ قبلے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کو رخ ہٹا ہوا ہے، حالانکہ آپ تو پوری توجہ سے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ماحول کے اندھیرے نے، حالانکہ عقل آپ کی کام کر رہی تھی، آپ صحیح سمت اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن باہر کے اندھیرے نے راستے کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کر دی۔ تو یہ نور، اس روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کا نور عطا فرمایا تھا کہ جو عقل کا اندھیرا ہے اس وحی کے نور سے جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وحی عطا فرمائی ہے، اس وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا انتخاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی ان کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے کتاب کی شکل میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی شکل میں یہ وحی آئی ہے، اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی شکل میں وحی آئی، تو اس سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کی جو سب سے آخری روشنی عطا فرمائی ہے وہ یہ روشنی ہے قرآن مجید ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی جو نعمت عطا فرمائی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، یہاں پھر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر مجھے کوئی جانور بنا دیتا تو میں اس سے کہاں پوچھ سکتا تھا، تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، یہ اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے پھر انسانوں میں سے بھی ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ کتنے بڑے بڑے عقل والے، کتنے بڑے بڑے سمجھ والے دنیا کے اندر بھٹکتے ہوئے گزر گئے، ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ کہ اس کا احسان اور کرم ہے کہ اہل ایمان میں سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی، وہ نسبت جس کی خواہش انبیاء کرام علیہ السلام نے کی۔ پھر اللہ کا عظیم احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس نے اپنی یہ نعمت قرآن مجید کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، کہ اللہ کا جتنا بھی احسان کیا جائے یہ احسان جو ہے یہ کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب یہ قرآن مجید یہ کیا ہے، اور یہ اس سے استفادے کی صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں چند بنیادی باتیں اس وقت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن مجید اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، مشہور کتابیں 4 ہیں۔ کچھ کتابیں وہ ہیں جو اللہ نے چھوٹی کتاب سے نازل فرمائے، ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ کچھ کتابیں بڑی ہیں۔ کتنی کتابیں نازل کی ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم، لیکن جن کے نام ہمیں بتلائے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر وہ 4 کتابیں مشہور کتابیں، اس لیے ہم کہتے ہیں مشہور کتابیں 4 ہیں۔ کل کتابیں کتنی ہیں اللہ کو معلوم۔ پہلی کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب قرآن مجید ہے جس کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انسان، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام السلام نے آ کر یہ بات بتلائی کہ انسان کے تجھے تعجب ہے، تجھے تلاش ہے کہ تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے تجھے ہم اطلاع دے رہے ہیں، تیری تخلیق کے 2 مقصد ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے خلافت۔ عبادت کیا ہے؟
اور خلافت کیا ہے؟ عبادت ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ عبادت ہے، اور رب کی طرف سے مخلوق کے فرائض ادا کرنا، یہ خلافت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دو بنیادی مقاصد عطا فرمائے تخلیق کے اعتبار سے، اس کے دو بنیادی مقصد ہیں، عبادت ہے، خلافت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اور خلافت کے حوالے سے کچھ باتیں اس پر نازل فرمائی ہیں وحی کی صورت میں، جیسے میں نے ابھی گزارش کی۔ اب وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، نچوڑ نکالیں تو معلوم ہوگا کہ یہ دو باتیں یا خبر ہے یا حکم ہے، یا خبر ہے یا حکم ہے۔ یا خبر ہے فرشتے ہیں، خبر ہے عذاب قبر ہے، راحت قبر ہے، یا خبر ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جزا ہے، سزا ہے، یہ خبر ہے۔ ایک ہے حکم کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، یہ ہے حکم۔ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ یا تو خبر ہے یا وہ حکم ہے۔ اب اس کے بارے میں ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری ہے ماننا، دوسری ذمہ داری ہے کرنا۔ ماننا اور کرنا، ماننا اس کو ایمان کہتے ہیں اور کرنا یہ عمل ہے۔ تو اس لیے بنیادی باتیں جو لازم ہیں وہ دو ہیں، اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال، اور ان سے آگاہی ضروری ہے کہ عقائد بھی معلوم ہو، جو خبر نازل ہوئی ہے وہ بھی معلوم ہو، جو حکم نازل ہوا ہے وہ بھی معلوم ہو، اس کے پڑھنے کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ تو اسلامی عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے اور اسلامی اعمال کا جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ دو بنیادی ذمہ داری ہیں جو انسان کی ہیں، اور انسان نے ان بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ کہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے، اب ہم نے کس بات کو ماننا ہے کہ وہ بات جو ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہے اس بات کو ماننا ہے۔ پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جتنی منظم زندگی انسان کی ہے اتنی منظم زندگی کسی مخلوق کی نہیں، کہ انسان کی زندگی انتہائی منظم زندگی ہے، اور انسان کی زندگی کا جو مکمل نظام ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں انسانی زندگی کا مکمل نظام، اس کو دین کہتے ہیں۔ کسی اور مخلوق کے نظام زندگی کو دین نہیں کہتے۔ تو یہ مکمل نظام زندگی انسان کا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا، اپنی سوچ کو، اپنے نفس کو اپنے رب کے تابع کر دینا، یہ اسلام ہے۔ تو دین اسلام کہ اللہ کے حکموں کے اپنے آپ کو تابع کر دینا، اللہ کے حکم کا تجزیہ نہیں کرنا عقل سے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، حکمتیں تلاش کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں۔ یہ آگے جب قرآن مجید کا یہ مفہوم ہم آگے سمجھیں گے یہ بات بھی واضح ہوگی۔ میں اس کی ایک مثال گزارش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اتریں، نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا اتریں، نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے معلومات کے لیے نہیں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، حضرت فوراً اترے، حکم کی تعمیل کی، نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ پھر آگے چلیں، پھر ایسے فرمایا، پھر حضرت نے سوال نہیں کیا کون سی جگہ ہے، جب اسلام نے پوچھا پھر جواب دیا۔ 4 مقام پہ حضرت نے، یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب نبی علیہ السلام نے سوال کیوں نہیں کیا؟ معلومات کے لیے تو پوچھا جا سکتا تھا یہ کون سی جگہ ہے، اس لیے نے پوچھا کہ امت کو تعلیم دی ہے کہ جب شریعت کا حکم ہے تو شریعت کے حکم میں سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا تو یہ اعتراض بنے گا، تعمیل ہوگی اور معلومات کے لیے بعد میں جو ہے اگر وہ بتا دیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ بتایا جائے تو میرا اس پر ایمان ہے۔
اسی ایمان کے حوالے سے ایک مثال اور گزارش کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے، رفاقت ہے، بہت محبت ہے آپس میں۔ نبی علیہ السلام کو ابھی عام دعوت کا حکم نہیں ہوا، گھر کے افراد کو حضرت نے دعوت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام سے اتنی رفاقت دوستی رکھتے تھے جیسے گھر کے فرد ہیں۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر، میں غار ہیرا میں تھا۔ کہا کہ جی ہاں۔ اللہ کا فرشتہ مجھ پہ نازل ہوا۔ کہا کہ جی ہاں۔ اللہ نے مجھ پہ اپنے کلام کی آیات نازل کی۔ کہا کہ جی ہاں۔ اللہ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرمایا۔ جی ہاں حضرت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تعجب سے دیکھا، ابو بکر میں تجھے واقعہ بتلا رہا ہوں، یوں تصدیق کر رہا ہے جیسے تو خود وہاں موجود تھا۔ حالانکہ ابھی حضرت نے دعوت نہیں دی، حضرت تو اب آگے دعوت دیتے تو پہلے انہوں نے قبول فرما لیا کہ ابو بکر میں تجھے واقعہ بتلا رہا ہوں، تو یوں تصدیق کر رہا ہے جیسے تو وہاں موجود تھا۔ جواب سنیں۔ فرمایا کہ حضرت یہ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، یہ کان غلط سن سکتے ہیں، یہ عقل غلط سوچ سکتی ہے، آپ کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت کہ ایمان کیا ہے کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل نہیں سکتی۔ تو یہ ہے، اب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اعمال کی قبولیت کرنا یہ ماننے پر ہے، تو ماننا یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں یہ اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین فرمائیں گے۔ ایمان یہ لفظ امن سے نکلا ہے، اور امن کہتے ہیں سکون اور اطمینان کو، اور ایمان کہتے ہیں وہ بات جس پر دل مطمئن ہو جائے، اس بات کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ایمان کیا ہے کہ وہ خبر یا حکم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، میری آپ کی بنی ہوئی بات نہ ہو، ہم نے اپنی طرف سے نتائج نہ نکالے ہوں، نبی علیہ السلام نے وہ بات بتلائی ہو، وہ خبر ہو یا حکم ہو۔ میں نے ابھی ایک بار گزارش کی، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جو کچھ بیان کیا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا، وہ یا خبر ہے یا حکم ہے۔ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اس کو ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ اپنے حواس اور عقل کی وجہ سے ماننا ہے کہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے مانتا ہوں؟ نہیں، حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے۔ اگر اپنی حواس اور عقل کی وجہ سے ماننا تو ایمان تو نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو ماننا ہوگا۔ صداقت پر اعتماد کی وجہ سے ماننا ہے۔ کس طریقے میں ماننا ہے؟ اپنی مرضی سے ماننا ہے؟ نہیں، آج اسی اپنی مرضی کے ماننے کے نتائج پیدا ہو رہے ہیں کہ گمراہی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ کہ کس طرح ماننا ہے؟ جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مانا ہے اس طریقے پہ ماننا ہے۔ ڈھیلا ڈھالا ماننا ہے؟ جی ہاں، رسمن ماننا ہے، نہیں، شک اور شبہوں کے بغیر ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ دل سے سچ ماننا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہ 6 باتیں ہوں گی تو اس کو ایمان کہیں گے۔ تو لہٰذا یہ 6 باتیں ہوں گی جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، یہ باتیں ایمان بنیں گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے عقیدے کی اصلاح، ایمان کا ہونا۔ پھر یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ اس کی نعمت کی قدردانی کے تقاضے کیا ہیں، اس سے پہلے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں اس قرآن مجید کے حوالے سے، جس کی وجہ سے قرآن مجید سے ہماری وابستگی پوری پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن مجید آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ آپ کا دعویٰ کیسے ہے؟ اس بارے میں مختلف نظریات دور حاضر کے اندر موجود ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا کلام ہے۔ ایک شوشہ یہ
ایک وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میں سے آیتیں نکال کے اور آیتیں بنا کے اس میں گھسیڑ دی۔ یہ صحابہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اب مختلف انداز سے یہ فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ کیسے آپ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ گمراہی پیدا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے بتایا، یہ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی زبان صداقت کے مقابلے میں کسی کی زبان سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا جہاں کے لوگ تو دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں۔ عربوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، یونانی بت پرستی کر رہے ہیں، دنیا کی بڑی سمجھدار قوم، فلسفی قوم۔ روم جو دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، وہ شرک کے اندر مبتلا۔ ایرانی مجوسی جو تھے وہ بڑے ترقی پر تھے، وہ شرک کے اندر مبتلا۔ مختلف ممالک کے اندر شرک کی مختلف کیفیات موجود۔ اب کیسے کہتے ہیں کہ اللہ صاحب کی عبادت کے لائق نہیں؟ ہندو بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے، دیوتا ماننے والے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ محمد کہ بات مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کی بات ان سب کے مقابلے میں قابل قبول ہو سکتی ہے؟ جب نبی السلام نے یہ نعرہ لگایا اللہ کی وحدانیت کا، تو حضرت کی آواز تو اکیلی آواز تھی، حضرت کے خاندان کے لوگوں کی حمایت بھی حضرت کو حاصل نہیں تھی، تو اکیلی آواز ہے، تو کیا ان کی آواز کو قبول کیا جائے گا؟ سب کے مقابلے میں یہ سب جو سمجھدار بات بیان کر رہے ہیں، ان کی بات چھوڑ دی جائے گی؟ جی ہاں، کیوں؟ رسول اللہ، کیوں؟ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو اس کی بات تو اللہ کی بات ہوگی۔ جب اللہ کی بات ہوگی، ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے، اس کی بات کے مقابلے میں تو کسی کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ہے ایمان کی، یہ ہے وہ کیفیت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان، کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کیسے معلوم ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتے ہیں، حضرت کی زبان صداقت سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت نے بات فرما دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس لیے اس کو ماننا یہ لازمی۔ دوسری دلیل ہے کہ یہ بات کہ نبی علیہ السلام کا کلام ہے، جی نبی علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ الفاظ کے جس ذخیرے میں موجود ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ حدیث اٹھا کر پڑھیں، قرآن اٹھا کر پڑھیں، ایک ہی زبان سے قرآن مجید ادا ہوا ہے، اسی زبان سے حدیث پاک ادا ہوئی ہے، لیکن آپ ان کے درمیان زبان عربی کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ آج بھی دور جدید کے اندر بھی آپ کے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں عربی زبان کی جو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ فصاحت و بلاغت میں حدیث کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں۔ عربی زبان کے اندر بڑے بڑے شاعروں کے دیوان نبی علیہ السلام کے حدیث کے مقابلے میں فصاحت و بلاغت میں حیثیت نہیں رکھتے، لیکن حدیث کے مقابلے میں قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی واضح ہے کہ دونوں کے اندر فرق موجود ہے۔ زبان مبارک ایک ہے، اسی ایک زبان سے قرآن بھی ادا ہو رہا ہے، اسی ایک زبان سے حدیث بھی ادا ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر فصاحت و بلاغت کا فرق ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کلام ایک کا کلام نہیں، یہ مختلف کا کلام ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر آپ ایک بات دیکھیں، قرآن مجید میں الحمد سے لے کر آپ والناس تک دیکھیں، بڑے سے بڑے شاعر کا کلام دیکھیں، اقبال کا کلام دیکھیں، غالب کا کلام دیکھیں، آپ کو اس کی شاعری میں سارے اشعار ایک جیسے معیار کے نظر نہیں آئیں گے۔ کہیں فصاحت و بلاغت اونچے درجے کی ہوگی، کہیں نچلے درجے کی ہوگی، لیکن آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہ فلاں شاعر کے اشعار، تو اشعار چنتے ہیں، جب چنتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے ان اشعار کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھا ہے تو چنا ہے، تو وہاں پسندیدہ اشعار ہیں، چنے جاتے ہیں اشعار کہ یہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے عمدہ اشعار ہیں۔ سارا کلام ایک جیسا نہیں، اقبال کا پورا کلام ایک جیسا نہیں، غالب کا پورا کلام ایک جیسا نہیں،
دنیا کے کسی بڑے سے بڑے صاحب دیوان کا پورا کلام ایک جیسا نہیں، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو دیکھیں، فصاحت و بلاغت میں آپ کہیں معمولی فرق بھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام ہے۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ دیکھیے کسی بھی آپ ادیب کا کلام، ادیب کی تحریر اٹھا کر دیکھ لیں، محقق کی تحریر اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہوگا۔ لیکن آپ یہ قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اور جو آخری وحی نازل ہوئی، اس میں دیکھیں آپس میں کوئی اختلاف موجود نہیں۔ تو لہٰذا یہ مضامین کی یکسانیت بتلا رہی ہے کہ کلام وحدہ لا شریک کا کلام ہے، جو علیم کل بھی ہے، جو قادر مطلق بھی ہے۔ یہ کلام اسی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ اس میں دیکھیں کہ اس قرآن مجید میں جب یہ نازل ہو رہا تھا، اس میں پیشین گوئیاں کی گئی تھی، اور وہ پیشین گوئیاں بھی پوری ہوئی ہیں۔ یہ بات جب ہم آگے پڑھیں گے، جو مثالیں جو ہے سامنے آئیں گی، اور اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بارے میں تمہیں شک ہے، تو یہ ایسا کلام بنا کر دکھا دو۔ لہذا وہ وقت اور آج کا وقت، آج تک کوئی بھی اس جیسا کلام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ فرمایا تم ایک نہیں، سارے مل جاؤ، انسان نہیں جنات کو اپنے ساتھ ملا لو، سب مل کر تم اسے ایسا کلام بنا کر دکھا دو۔ پورا کلام نہیں، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو۔ لیکن عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ اب اس قرآن مجید کے جو نام ہیں، 4 نام اس کے معروف ہیں۔ ایک نام ہے قرآن، القرآن۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، ملانا۔ قرآن مجید میں انسان کی ضروریات کی ساری باتیں موجود ہیں، دنیا کی ضروریات بھی موجود ہیں، موت کی ضروریات بھی موجود ہیں، قبر کی ضروریات بھی موجود ہیں، قیامت کی ضروریات بھی موجود ہیں، جنت جہنم کے آگے کے مراحل کی ضروریات بھی موجود ہیں۔ کون سی بات ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے؟ پھر یہاں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ جی ہم تو آپ کی بات سن رہے تھے، بس ہمیں جو سمجھ میں آ گئی بات کہ قرآن میں ہر بات موجود ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ نہیں میرے محترم، حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث اس قرآن کی وضاحت ہے۔ تو وضاحت کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ بات آگے گفتگو میں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے معنی جمع کرنا، ملانا، اور قرآن کے دوسرے معنی ہے پڑھنا۔ قرآن مجید وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، آپ دیکھ لیں مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہو؟ سب سے زیادہ جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی جاتی ہے۔ کوئی کتاب ہو، کتنی دلچسپ کتاب ہو، ایک دفعہ آپ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ آپ نے کتاب پڑھی؟ ہاں میں نے 5 دفعہ پڑھی ہے، 10 دفعہ پڑھی ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ قرآن مجید میں 20 دفعہ پڑھ چکا ہوں، 10 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ نہیں، جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے لذت بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے، کمال ہے قرآن مجید کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں جو قرآن کا مفہوم بھی نہیں جانتے، وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی زبان نہیں جانتے لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں اور لذت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ میرے اپنے یہاں ہمسائیگی میں ایک خاتون تھی، بالکل ان پڑھ تھی، اللہ اس کو مغفرت فرمائے، مغفرت فرمائے، ان پڑھ تھی، اور میری والدہ ماجدہ کے پاس آ کے بیٹھتی تھی تو کہتی تھی کہ بی بی جی میں جب یہ قرآن پڑھتی ہوں تو میں ایسے پڑھتی جاتی ہوں، دیکھتی جاتی ہوں، تو ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے جہاں جنت کا لفظ آتا ہے تو یہ منظر میرے سامنے آتے ہیں، مجھے ہنسی آ جاتی ہے، جہاں جہنم کا لفظ آتے ہیں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز نہیں تو کیا ہے کہ جو قرآن ابجد نہیں جانتی، اردو پڑھنا لکھنا بھی صحیح نہیں جانتی، اس کے دل میں کیفیت ہے، وہ بھی قرآن کو یوں پڑھ رہی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا یہ پڑھنا، تو قرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اتنی کثرت کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو پڑھی جا رہی ہے۔ کتنی پڑھی جا رہی ہے؟
صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ قرآن کا حق ہے کہ کم سے کم سال میں 2 بار اس کو مکمل کرے۔ یہ ہر مسلمان پہ حق ہے کہ 2 بار قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرے۔ تو حضرت بھی شاید 2 بار 3 بار پڑھ لیتے ہوں گے، نہیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کا روز کا معمول کیا تھا، ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت دن میں 1 بار مکمل کرتے تھے قرآن مجید، 1 بار رات میں مکمل کرتے تھے، اور 1 بار نماز تراویح میں مکمل کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں 61 بار قرآن کو مکمل فرماتے تھے۔ ان کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 58 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں دیکھیں، حیران ہوں گے کہ پوری زندگی میں ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے جو اللہ نے ان سے 58 سال کی عمر میں کتابیں لکھوائی ہیں، اور ان کا منصب کیا تھا، معمولی منصب نہیں تھا۔ وہ اس وقت کی اسلامی ریاست جو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر موجودہ کشمیر تک تھی، اس پوری علاقے کے چیف جسٹس تھے۔ مصروفیات کا اندازہ فرمائیں۔ پھر مصروفیات کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اندلس کے ایک بہت بڑے جج قاضی، خیال آیا کہ میں نے بہت علم حاصل کیے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے شریعت کے اصولوں کی تعلیم تو حاصل کر لوں۔ اپنی نوکری چھوڑی، اب قاضی کا عہدہ، جج کا عہدہ، جسٹس کا عہدہ، ہمارے جسٹس کو آج کے دور میں وہ مقام حاصل نہیں جو اس زمانے میں ان کو مقام، قاضی کو مقام حاصل تھا، جہاں امیر المومنین بھی کھڑا ہوتا تھا عام آدمی کی حیثیت سے آ کر۔ تو لہٰذا انہوں نے ملازمت چھوڑی، وہاں سے چلے، سفر کر کر بغداد پہنچے، امام محمد رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ حضرت میں اندلس سے آیا ہوں، یورپ سے آیا ہوں، اتنا طویل فاصلہ طے کیا ہے، ملازمت چھوڑی ہے، میں آپ سے اصول سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرمایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ رو پڑے۔ حضرت کو رحم آیا، فرمانے لگے کہ اچھا آپ اتنا اخلاص رکھتے ہیں، ایک وقت ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا کون سی بات؟ فرمایا کہ میں تہجد کی نماز کے لیے یہاں وضو کرتا ہوں، یہاں نوافل ادا کرتا ہوں، وضو والی جگہ سے نوافل تک آنے تک کی اس وقت میں اگر تم مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں قاضی صاحب کہ میں نے کہا حضرت منظور ہے۔ میں وہاں رہا، جتنے عرصے میں استفادہ کرتا رہا، رات کو میں سوتا نہیں تھا، معلوم نہیں کہ وہی لمحہ میری اونگ کہو نیند کو حضرت اس وقت میں گزر جائیں۔ میں جاگتا تھا، مطالعہ کرتے رہتا تھا، جب حضرت وہاں پہنچتے وضو فرماتے فوراً پہنچتا تھا اور سننے سنانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت ہدایات فرماتے جاتے تھے، اس کے بعد وہاں تک پہنچتے تھے، سبق ختم ہو جاتا تھا۔ اس مصروفیت کے باوجود بھی حضرت کا معمول تھا کہ 7 پارے روزانہ حضرت تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ تلاوت ہے جس کا جو ہے یہ معمول ہے، تو اس لیے اس کو القرآن کہا ہے۔ دوسرا نام الفرقان۔ اور یہ تفصیل بیان کرنے کی اس بیان کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ مجھے بھی ذوق ہو جائے، آپ کو بھی ذوق و شوق ہو جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس کا معمول جو ہے وہ ہم اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نام، دوسرا نام اس کا الفرقان۔ الفرقان کہتے ہیں فرق کو واضح کر دینے والی چیز، کہ یہ حق اور باطل کو قرآن پوری طرح سے واضح کر دیتا ہے، ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیتا ہے، جہنم اور جہنم کے راستے کو یہ واضح کر دیتا ہے، ایمان اور کفر کو یہ قرآن پوری طرح سے واضح کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا نام الفرقان ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے الکتاب۔ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کے اندر 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے لازم ہونا، ایک معنی ہے لکھنا۔ تو کتاب کے ایک معنی ہے لازم ہونا، اور کتاب کے ایک معنی ہے جمع کرنا، اور کتاب کے ایک معنی ہے لکھنا۔ 3 معنی ہے، ایک معنی جمع کرنا، ایک معنی لازم ہونا، ایک معنی لکھنا۔ یہ آگے روزے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ آئیں۔ تو کتاب جس کے اندر ساری ضروریات جمع ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر انسان کی ساری ضروریات جمع ہیں، ہر قسم کی رہنمائی اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ لازم ہونا،
قرآن سے وابستگی لازم ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، یہ لازم ہے، اور کتاب کے معنی لکھنا ہے۔ اب یہاں میرا ایک سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار الکتاب کا لفظ استعمال کیا، ایک بہت بڑے فتنے کا رد کیا ہے۔ وہ فتنہ کیا؟ فتنہ یہ ہے کہ یہ جو کتابی شکل آپ کے سامنے ہے نا، یہ تو نازل نہیں ہوئی، یہ کتابی شکل کس نے دی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو کتابی شکل دی ہے، تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ فتنہ نمودار ہوگا، اللہ نے اس کا رد پہلے ہی فرما دیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس کو الکتاب کہا۔ کیا ایمان والو تم شک اور شبہ پہ مبتلا نہ ہونا، یہ جو کتابی شکل تمہارے سامنے ہے یہ وہی ہے جس کو میں نے نازل کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام نے توثیق فرمائی۔ یہاں بات آ گئی تو ذہن میں بات رہ جائے، شاید آگے یاد نہ رہے۔ دو باتیں صحابہ کرام میں ایسی ہیں جو اللہ نے واقع ہونے سے پہلے ان کی توثیق فرمائی ہے، تصدیق فرمائی ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ قرآن مجید یہ کب کتابی شکل دی گئی اس کو؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، لیکن اللہ نے اس کو الکتاب کب کہا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آیات نازل فرمائی، تو اس میں ابھی آپ دیکھیں سورۃ بقرہ کا آغاز ہے، اس میں بھی ذالک الکتاب حامیم تنزیل الکتاب، تو اس کو کتاب جگہ جگہ پہ اللہ نے فرمایا تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ابھی یہ کتابی شکل نہیں دی گئی تھی، اس کو الکتاب کہا تاکہ ذہن میں بات آئے کہ جو ہمارے سامنے کتابی شکل آ رہی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، ان کی توثیق ہے۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جو انعامات دیے جائیں گے وہ اس کا 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن نعمتوں کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے۔ دودھ ہے، شہد ہے، میٹھا پانی ہے، پھل ہیں، جانوروں پرندوں کا حلال پرندوں کا گوشت ہے، ان کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن جنت کی چیزوں کا ذائقہ کیسا ہوگا اس کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک مثال گزارش کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے کہ عمارت اسلامیہ جب قائم ہوئی، ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کامیابی اور کامرانی الحمدللہ انشاءاللہ پر ظاہر ہونے والی ہے اب بھی انشاءاللہ۔ تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تھے سالار تھے، حضرت جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دور حاضر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری عکس، پورا کا پورا عکس تھے۔ اللہ نے کامیابیاں کامرانی عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں سے علماء کا ایک وقت، پاکستان کے علماء کا ایک وقت ملاقات کے لیے گیا۔ بڑے بڑے اکابر شیوخ حدیث اس وقت میں شامل تھے۔ تو جب یہ وقت گیا تو ملاقات سے فارغ ہوا تو حضرت حقانی رحمت اللہ علیہ ان کو الوداع کہنے کے لیے دروازے تک آئے۔ تو ایک شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک گزارش ہمیں جی حضرت فرمائے۔ کہا کہ آپ کے ساتھ ایک مجاہد بیٹھا تھا، وہ اپنے ہونٹ مسلسل چوس رہا تھا، آپ سے ملاقات کے لیے یورپ کے وفود آ رہے ہیں، وہ اگر اس حرکت کو دیکھیں گے تو کیا تاثر لیں گے؟ آپ کو اس کو تو روک دیں کہ ایسا نہ کریں۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کو روکنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ تمہارے بس کی بات ہے، نہ سارے مل کر ہم اس کو روک سکتے۔ تعجب کہ حضرت آپ کا مجاہد آپ کی بات نہیں مانے گا؟ فرمایا کہ نہیں، جو چیز اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکا ہے وہ میری بات کیسے مانے گا؟ فرمایا کہ ہم نے 8 آدمی ایک مہم کے لیے روانہ کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا۔ یہ 8 کے 8 شدید زخمی ہوئے، 7 دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ بھی اس کیفیت میں تھا، اتنا زخمی تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، سانسوں کا مہمان تھا۔ اس حالت میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے 8 حوریں نازل ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں پیالے، ہر حور نے ایک کے منہ کے ساتھ پیالہ لگا دیا، وہ پیالہ پینے لگا۔ ایک حور نے اس کے منہ کے ساتھ پیالہ لگایا، ابھی اس نے پینا شروع نہیں کیا تھا، ہونٹوں کے ساتھ پیالہ لگا تھا۔ ساتھ والی نے کہا کہ یہ تو بھی عالم دنیا میں ہے، اس نے پیالہ ہٹا دیا،
اس کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے، ان اجسام کو بھی ہم نے اپنے قبضے میں لیا، ان کی تدفین کی. اس کو بھی اٹھا کر لیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی. اس وقت سے ہونٹ چوستے ہیں، کہتے ہیں اس پیالے کے لگنے سے جو لذت محسوس ہوئی تھی دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت محسوس نہیں. تو پہلے مرحلے میں اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن اس کی صحیح کیفیت دنیا میں محسوس نہیں ہو سکتی. دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائیں گے قرآن بتلا رہا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جس کی وضاحت میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. حضرت نے فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہوں گی نہ اس سے پہلے کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ اس سے پہلے کسی کان نے سنا ہوگا، نہ اس سے پہلے کسی انسان کے دل میں کبھی خیال آیا ہوگا. جب خیال بھی نہیں آیا ہوگا نعمتیں کیسے بیان ہو سکتی ہیں؟ وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے اور بے حساب عطا فرمائیں گے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ، تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سلام قول من رب الرحیم، جس کو یاسین میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ رب الرحیم جو ہے خود سلام کرے گا اہل جنت سے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. کہ اللہ سلام فرمائے گا، ہم عرض کریں گے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہیں. تو اللہ سوال فرمائیں گے کسی نعمت کی ضرورت ہے کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو وہاں گمان میں بھی نہیں تھیں اور وہ بھی تو نے بے حساب عطا فرما دی، کون سی نعمت سے مانگے؟ تو اللہ فرمائے گا میں ایک نعمت تمہیں دینے لگا ہوں. وہ نعمت کیا ہے؟ کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. میں اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اہل جنت کو ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں کم درجے کی معلوم ہوں گی. یہ نعمت جو اللہ اہل جنت کو سب سے آخر میں عطا فرمائیں گے وہ نعمت اللہ نے قرآن مجید کی سند کے ساتھ صحابہ کرام کو دنیا کی زندگی میں عطا فرما دی. تو اسی سے اندازہ فرما لیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ کیا ہے اور کیا کیفیت ہے. چوتھا نام جو قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے الذکر، کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ نے قرآن مجید کا نام استعمال نہیں فرمایا، ذکر کا لفظ استعمال فرمایا. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کے جو لغت کے اندر معنی ہے، ایک ہے نصیحت. قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے. دوسری بات ذکر اعزاز اور شرف کو کہتے ہیں، کہ قرآن مجید سے جس نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا وہ معزز ہو گیا، صاحب ذکر ہو گیا، وہ مشرف ہو گیا. غلط فہمی نہ ہو مشرف کے لفظ سے، میں نے مشرف لغت کے معنی میں استعمال کیا کہ اس کو شرف حاصل ہو گیا. تو لہٰذا اس کا نام ذکر ہے. اور پھر ذکر کے اندر ایک اشارہ اور بھی ہے کہ اللہ کی کمال حکمتیں ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ یوں بھی تو فرما سکتا تھا انا نحن نزلنا القرآن و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، یہاں اللہ نے قرآن کی وجہ ذکر کا لفظ استعمال کیا، یہاں نام استعمال فرما دیا ذکر کا. ایک تو یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ نصیحت بھی ہے اور تمہارے لیے اعزاز بھی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اشارہ اور بھی ہو گیا کہ دیکھیے کہ نصیحت محفوظ ہوگی جب چار چیزیں محفوظ ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ نصیحت کے محفوظ ہوں تو نصیحت محفوظ ہوگی، الفاظ محفوظ نہیں تو نصیحت محفوظ نہیں. دوسری بات کہ اس کی وضاحت محفوظ ہو، اگر وضاحت محفوظ نہیں تو نصیحت محفوظ نہیں. تیسری بات یہ کہ اس کا مقصود اور مفہوم محفوظ ہو، اگر مقصود اور مفہوم محفوظ نہیں تو نصیحت محفوظ نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ عمل محفوظ ہو، طریقہ عمل محفوظ نہ ہو نصیحت محفوظ نہیں. تو یہاں اللہ نے ایک لفظ ذکر کا بھی، میں نے ایک بات گزارش کی ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیاری کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک لفظ استعمال فرما کے اللہ نے چار چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. پہلی بات کہ الفاظ محفوظ، وہ ہے قرآن مجید. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت محفوظ، وہ ہے حدیث پاک. تیسری چیز ہے اس کا مفہوم اور مقصود محفوظ، وہ ہے فقہ. اور چوتھی بات ہے طریقہ عمل محفوظ، وہ ہے سنت. تو اللہ نے چار چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ ان چاروں کے مخالف جتنی ہی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، ان چاروں میں سے کسی کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں.
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابیں نازل فرمائیں ان کے مقابلے میں اس قرآن مجید کو امتیازی خصوصیات کیا حاصل ہیں. سب سے پہلی بات یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے. کہ ابھی لوح محفوظ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ قرآن کہاں تھا؟ اللہ کا کلام تھا. لوح محفوظ میں کتاب بنا، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا کتاب کی شکل میں. پہلے آسمان سے جو اسلام کی زبان سے ادا ہوا ہے زمین پر آیا ہے، تو یہ کیا بنا؟ کلام بنا. قول، اللہ نے اس کو خود قول کہا ہے، کلام بنا. جبریل اسلام نے اس کو نبی اسلام کے سامنے پڑھا، نبی اسلام کے مبارک دل میں یہ منتقل ہوا، حضرت کے مبارک سینے میں کیا بنا؟ کتاب بنا. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، کیا بنا؟ کلام بنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ نقش ہوا، کیا بنا؟ کتاب بنا. اور انہوں نے اس کو تحریری شکل دی، کتاب دی، اور پھر زبان سے اس کو ادا کیا تو یہ کلام بنا. تو قرآن مجید کلام بھی ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے. یہ امتیاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، اس کے سوا کسی اور کتاب کو حاصل نہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ باقی کتابیں جو ہیں ساری کتابیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. لوح محفوظ کی زبان عربی ہے. تورات نازل ہوئی عبرانی زبان میں ترجمہ ہو کر، انجیل نازل ہوئی سریانی زبان میں ترجمہ ہو کر، قرآن مجید نازل ہوا ہے اسی لوح محفوظ کی زبان عربی میں. یہ ترجمہ ہو کر قرآن نازل نہیں ہوا، جو اصلی زبان میں نازل ہوا ہے جو زبان لوح محفوظ کی زبان ہے. اس میں اور بھی اشارات موجود ہیں، وقت کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں. تیسری بات، قرآن مجید میں انزال اور تنزیل دو کیفیتیں پائی جاتی ہیں. پہلی کتابوں میں انزال ہے، انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا. قرآن مجید اکٹھا بھی نازل ہوا ہے، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا ہے. انزال کیسے؟ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں اکٹھا آیا ہے. یہ ہے انزال. پھر پہلے آسمان سے انسان کے مبارک دل پر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یہ ہے تنزیل. اسی طرح آپ دیکھیں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے. اب اس میں ایک بات جو اور خصوصیت کی بات ہے، قرآن مجید اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہے کیا اسی ترتیب سے موجود ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے؟ نہیں. قرآن مجید لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے موجود ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کی سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں آخری پارے سورۃ الگ کی پہلی 5 آیتیں، اور قرآن مجید کی سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی ہے وہ تیسرے پارے کی سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع کی آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ قرآن اسی ترتیب میں موجود ہے، اس ترتیب میں موجود نہیں. یہ کس ترتیب میں ہے آپ کے سامنے؟ یہ لوح محفوظ کی ترتیب میں ہے. کیا قرآن مجید میں کہیں موجود ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب یہ ہو کہ یہ آیت پہلے ہو، یہ آیت بعد میں ہو، یہ سورت پہلے ہو، یہ سورت بعد میں ہو؟ نہیں ہے. تو کیسے معلوم ہو؟ یہ ترتیب کیسے لگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ترتیب لگی. اگر نبی علیہ السلام کی حدیث حجت نہیں تو پھر تمہارے نزدیک قرآن کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اس کی ترتیب تو نبی السلام کی حدیث کی وجہ سے ہے. تو معلوم ہوا کہ حدیث کو مانے بغیر قرآن کو ماننا ممکنات میں سے بھی نہیں، اس لیے حدیث کو ماننا جو ہے اس کا یہ ضروری ہوگا. پھر یہ قرآن مجید کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی کتابیں کسی چیز پر لکھی ہوئی نازل ہوئیں. قرآن مجید کسی چیز پہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا. کہاں نازل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہیں. ساری مخلوقات میں سب سے افضل عرش عظیم ہے. میرا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ بھی ہوگا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر نہیں، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی عرش عظیم سے مقدس ہے. جب حضرت کے جسم اطہر سے لگنے والی عرش عظیم سے مقدس ہے تو حضرت کا جسم اطہر کتنا مقدس ہوگا. اور جسم اطہر میں جو مرکزی عضو ہے دل، اس کا مقام کیا ہوگا. تو یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ نبی السلام کے مبارک دل پر نازل ہوا. اس لیے وہ حفاظ اور قرآن جو قرآن کو حفظ بھی کیے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، محفوظ بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو نسبت ہے نبی علیہ السلام کے مبارک دل کے ساتھ. اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کی بات کون سی ہو سکتی؟
پھر یہ کہ یہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلی کتابیں اپنے انبیاء علیہ السلام کا معجزہ نہیں، قرآن مجید نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو حصی اور عملی معجزات دیے گئے ہیں، نبی علیہ السلام کو حصی عملی معجزات بھی دیے گئے ہیں، یہ ذکر آگے انشاءاللہ توفیق سے آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ دیا گیا، قرآن مجید آپ کا علمی معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، پھینکتے اژدہا بن جاتا، عصا تھا ساحل پہ مارا 12 راستے ہو گئے، عصا تھا پتھر پہ مارا 12 چشمے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو عصا موجود تھا، لیکن کیا اس کے اندر یہ کیفیت بھی موجود تھی؟ نہیں، کیفیت حضرت کے مبارک ہاتھ کے ساتھ تھی۔ قرآن مجید نبی السلام کا معجزہ، نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کی معجزاتی کیفیت برقرار رہی۔ نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک بہت بڑے یہودی عالم کعب احبار رضی اللہ عنہ نبی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ نبی السلام کی موجودگی میں تو ایمان نہیں لایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی آپ ایمان نہیں لائے، اب ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ ایمان لانا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں گزر رہا تھا، ایک مسجد میں بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، یہ آیت میں نے سنی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں تو اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ میں نے بچے کی زبان سے سنا تو فوراً مجھے خیال، میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا بھی چہرہ مسخ نہیں ہوا، فوراً حاضر خدمت ہوا ہوں، حضرت میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کی معجزاتی کیفیت، نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن مجید کی معجزاتی کیفیت برقرار ہے، آج بھی برقرار ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جاپان کی ایک بڑی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو انہوں نے بات بتلائی کہ جی میں نے عربی کی کچھ چیزیں مجھے جاننا تھی کسی اپنے مضمون کے سلسلے میں، تو میں نے قرآن سے رابطہ کیا تو میں نے دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے، اس لیے میں اس پہ ایمان لایا ہوں۔ تو یہ قیامت تک اس کی معجزاتی کیفیت جو ہے وہ برقرار جو ہے وہ رہے گی۔ چھٹی خصوصیت امتیازی قرآن مجید کی یہ ہے، وہ ہے محفوظیت۔ کیا قرآن مجید محفوظ ہے؟ یہ بات ابھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی محفوظیت کی وہ ہے تواتر طبقہ، کہ آپ انڈونیشیا چلے، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، قرآن ایک جیسا پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان سے پہلے جو طبقہ تھا، نسل تھی، وہ بھی اسی طرح پڑھتی تھی تو یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں، اور ان سے پہلے والے بھی اسی طرح پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے؟ پیچھے تک نبی السلام تک چل رہا ہے۔ تو یہ تواتر طبقہ ہے، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ایک ہی انداز سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ تواتر طبقہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ پھر قرآن مجید کے لکھنے کا انداز، پھر قرآن مجید کی تلاوت کا انداز، پھر آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ دنیا میں جہاں بھی نماز ہو رہی ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نماز تراویح یہ مسنون عمل ہے، اور نماز تراویح مسنون عمل ہے جس کے اندر قرآن کو مکمل کرنا یہ سنت ہے۔ تو اس انداز سے جب قرآن چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے محفوظ ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ یا صرف ایک بات اس پر گزارش کر دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ تو میں نے یہاں ذکر کیا ہے نماز تراویح کا، کہ نماز تراویح کے بارے میں اور روزے کے بارے میں دو باتیں اس وقت عرض کر دیتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں، باقی انشاءاللہ کل ملاقات اس بات کی تفصیلات آگے چلیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل باطل کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں محروم کیا جائے سعادتوں سے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بات ہمارے اندر یہ داخل کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی گرامی لکھنا ہو تو ہم سواد لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سازش ہے کس بات کی؟ سازش ہے کہ اگر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ دیا تو نبی اسلام کی خبر کے مطابق جب تک یہ لکھا رہے گا رحمتیں مجھ پہ نازل ہوتی رہیں گی، ہم رحمتوں سے کیسے محروم کریں گے؟ یہ اہل باطل کی سازشیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں۔ ایک تو یہ بات درمیان میں آ گئی، اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
اسی طرح دیکھیں روزے کے بارے میں آپ ایک بات سنیں گے، سحری کا وقت مقرر ہے، صحیح ہے، لیکن حدیث میں نے خود پڑھی ہے کہ جب تک اذان کی آواز آتی رہے آپ سحری کھاتے رہیں، اذان کے آخر تک آپ کھا پی سکتے ہیں، روزہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم، اس غلط فہمی مبتلا مت رہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلا سال تھا 2 ہجری میں، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ سحری کا وقت کب ختم ہوگا کب ختم نہیں ہوگا، تو حضرت نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ مؤذن ہے، اس کی آواز پہچانتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ میں 2 مؤذن مقرر کر رہا ہوں، ایک مؤذن اذان دے گا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، یہ مؤذن اذان دے گا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کہ جو اطلاع ہوگی اس بات کی کہ جلدی سے کھا پی لو سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور جب اس مؤذن کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ کہ اب یہ جو آپ کے ہاں جو اذان دی جا رہی ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے کی اذان ہوتی ہے یا فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کی اذان ہوتی ہے؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کی اذان ہو رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو چکا، ایک لمحہ بعد بھی اگر کوئی چیز ہاتھ کے نیچے آپ نے اتار دی تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزہ بھی رکھیں، پورا دن مشقت بھی برداشت کریں اور پھر روزے سے محروم بھی رہیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسے اجتناب فرمائیں۔ جو وقت مقرر ہے تو ہمارے ہاں یہ کارڈ چھپے ہوئے ہیں، احتیاط کے طور پر جو حضرات لے جانا چاہیں اجازت ہے، اپنی مرضی سے اس کو لے جائیں، اپنے ہاں لٹکا بھی سکتے ہیں، چھوٹے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو وقت کی پابندی فرمائیں کہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے بھی احتیاطاً 1-8 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں، کلی وغیرہ کر لیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اگر اندر سے کوئی چیز اگر پھنسی ہے دانتوں میں اور آپ نے اس کو نکال دیا، وقت ختم ہو گیا، آپ نے نکالا ہے، اگر نکال کر پھر منہ میں آپ نے اس کو رکھ دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر باہر نہیں نکالا اور اندر ویسے نکل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شک و شبہ میں نہ پڑے، پہلے ہی کلی فرما لیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل کرنا ہو یا اس کو غسل حاجت ہے یا کسی خاتون نے ماہانہ مجبوری سے فراغت حاصل کی ہو، فراغت ہو گئی ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، تو بھی روزہ رکھیں گے، کھانا کھا لیں گے، روزہ رکھ لیں گے۔ روزے کا تعلق نماز سے ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں۔ لہٰذا یہ نہ کریں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ کیونکہ میں نے غسل نہیں کیا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں، آپ روزہ رکھ لیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ غسل فرما لیں گے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، یہ سستی نہیں فرمائیں گے۔ تیسری بات ہے افطار کے وقت میں کہ حضرت افطار میں تعجیل کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن وقت ہو جانے کے بعد جلدی کرنی ہے، وقت ہو جانے سے پہلے جلدی نہیں کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے، اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ افطار کریں گے، پہلے افطار نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے جلدی کی اور بھی وقت نہیں ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا دن آپ کا ضائع ہو جائے گا اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آپ اس سے محروم نہ کریں۔ دوسری بات جو تراویح کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز تراویح 20 رکعت یہ سنت موقدہ ہے، میں 8 کی بات نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام سے نماز تراویح 8 رکعت ثابت نہیں، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، جب اختلافات پیدا ہوں تو 72 گروہ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، ایک گروہ ہوگا نجات پانے والا۔ پوچھا گیا حضرت نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تم میرے طریقے پہ چلو، میرے خلفائے راشدین طریقے پہ چلو۔ تو ان سے جو ثابت ہے وہ 20 رکعت نماز تراویح ثابت ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے 20 رکعت نہیں پڑھی، 18 رکعت پڑھی ہے۔ ہاں یہ بات بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، جیسے رات نماز تراویح نہیں پڑھ سکے اس لیے آج روزہ نہیں رکھا۔ روزے کا علیحدہ مسئلہ ہے، تراویح کا علیحدہ مسئلہ ہے، یہ آپس میں منسلک نہیں ہے۔ تراویح کا اپنا معاملہ ہے، روزے کا اپنا معاملہ ہے، تو یہ غلط فہمی بھی نہ رہے۔ آج آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کی تھی، سحری کرنا بھی لازم نہیں ہے، سحری بھی مستحب ہے، روزے کی شرط نہیں ہے، آپ بغیر سحری کے بھی روزہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، اس لیے ان غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ جہاں تک نماز تراویح کا عرض کر رہا تھا کہ 20 رکعت، میں 8 کی بات نہیں کرتا، 20 رکعت میں آپ نے 2 رکعت نماز چھوڑی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ 2 رکعت کے چھوڑنے میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ 2 رکعت نماز نہیں چھوڑی آپ نے،
2 رکعت نماز چھوڑنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں 140 رکعتوں سے آپ محروم ہوئے۔ 2 رکوع ہیں، 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور 2 رکوع میں 6 بار پڑھتے ہیں، تو 420 بار رکوع کی تسبیح سے آپ محروم ہوئے، 840 بار سجدے کی تسبیح سے محروم ہوئے۔ تشہد آپ نے 1 دفعہ پڑھا، اس پہ آپ کو 70 بار تشہد پڑھنے کا اجر ملے گا، 70 تشہد سے محروم ہوئے۔ یہ درود شریف جو تشہد کے بعد آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے 1 دفعہ پڑھا ہے لیکن 4900 رحمتوں سے محروم ہوئے۔ اس کے بعد جو آپ نے دعا مانگنی تھی، اس دعا پہ 70 فرشتوں کی آمین سے محروم ہوئے۔ تو 2 رکعت چھوڑنے پر اتنا نقصان ہے، تو لہٰذا جب ہم چاہتے ہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو نقصان کیوں کریں؟ لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے چھوڑی، 18 رکعتیں پڑھنی، یہ 18 رکعتیں نفل شمار ہوں گی، سنت موقدہ نہیں بنیں گی جب تک 20 آپ پوری نہیں کریں گے۔ اور سنت موقدہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، اس کی صرف ایک مثال کرتا ہوں۔ کالج میں داخل ہوا، ایک پروفیسر صاحب بہت نماز کے پابند تھے، دیندار تھے، مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب کافی عرصہ ہو گیا، عرصے دراز سے میں الحمدللہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہوں، سنتیں نہیں پڑھتا، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے کہا کہ اس لحاظ سے تو حرج نہیں ہے کہ اللہ سنتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، لیکن ایک حرج ہے، اگر آپ اس کو حرج سمجھتے ہیں تو حرج ہے، حرج نہیں سمجھتے تو حرج نہیں کرنے کا۔ وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ ہے کہ جو سنتیں چھوڑنے والا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کا اندیشہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ نبی السلام کا قرب نصیب نہیں ہوگا، شفاعت ہو بھی گئی تو قرب نصیب نہیں ہوگا۔ میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ ہم گناہوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حضرت کی شفاعت کے بغیر تمہاری نجات ہو نہیں سکتی، اور شفاعت یقینی ہوگی سنتوں کی وجہ سے، تو سنتوں پہ عمل کریں گے تو شفاعت یقینی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ سنتوں پہ عمل کریں گے حضرت کا قرب نصیب ہوگا۔ نبی السلام تشریف لائے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضرت کے آزاد کردہ غلام ہیں، غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی السلام کو حیرت ہوئی کہ میرا صحابی ایسے غم زدہ بیٹھے ہیں، کسی دنیا کے معاملے میں بلایا، ثوبان ادھر آؤ، آ کے بیٹھ گئے۔ خیریت ہے؟ معلوم ہوتا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا کوئی تمہارا؟ کہا کہ نہیں حضرت، نقصان ہوا نہیں ہے، لیکن نقصان کا ایسے اندیشہ آیا، خیال آیا ہے۔ حضرت کو اور تعجب ہوا کہ اس خیال پہ، اندیشے پہ اتنا غمگین ہو رہا ہے کہ میرے صحابہ دنیا پرستی میں ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیا خیال آیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ خیال آیا ہے کہ یہاں اگر دن میں کم از کم 1 بار آپ کا دیدار نہ ہو، طبیعت کو اطمینان نہیں ہوتا۔ آپ تو یقیناً جنت میں جائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، معلوم نہیں ہم جنت میں جائیں یا نہ جائیں، اور اللہ کی رحمت اللہ اپنی رحمت سے اگر ہمیں جنت میں داخل بھی فرما دے تو ہم نچلے طبقے میں ہوں گے، آپ اوپر کے طبقے میں ہوں گے، تو آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے راحت نصیب ہوگی؟ یعنی اب ان کو جنت کی نعمتیں بھی حضرت کے دیدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نظر نہیں آئی۔ نبی صاحب نے جواب نہیں دیا، قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دی جو آگے آئے گی کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، تو اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اگر ہم سنتیں نہیں پورے کریں گے، 20 رکعت سنتیں پڑھیں، کیا وقت لگتا ہے؟ اس کو پڑھ لیں اور نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، اور عورتوں کو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات اجزاء کی صحبت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اعزاز کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کی کوشش فرمائیں کہ اس کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت الغفور الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ
ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.